وہ پیدا ہو گئی ہے. بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں جتنے اس کے جوابات ہیں، جتنی کلیریفیکیشن ہے، اتنے ہی سوالات جو ہیں وہ ذہنوں میں آتے ہیں. جنرل اعجاز ایوان صاحب، آپ ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، اس حوالے سے آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، آپ کا بڑی تھنکنگ ہے. اب اپوزیشن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کو شک ہے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب، جیسا کہ عمران خان صاحب نے خود کہا، وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب ان کو باہر بھیجنے کی بات ہو رہی تھی، ان کو باہر بھیجا جا رہا تھا، تو یہ خاکسار جو ہے اسی جگہ پہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جتنی کوشش میری تھی، میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے، بیکاز جب آپ اتنی ایک انفلوئنشل شخصیت کو، جن کا پہلے بھی ایک پاسٹ ہے باہر ٹائم گزارنے کا اور اس میں بھی الزامات لگے، ان کو لندن بھیجنا جو ہے یہ کوئی بہت زیادہ دانشمندانہ اقدام نہیں ہوگا. بہرحال اب لوگ یہ کہتے ہیں اپوزیشن کے لیے کہ اگر انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں تو حکومت ایویڈنس لے کر آئے اور پھر اس کے حوالے سے اس ایویڈنس کو یا پروسیکیوٹ کرے، کچھ کرے. اس پہ آپ کیا کرنا کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں کیا سمجھ آتی ہے اگر واقعی ایسا ہے؟ ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا ہے جیسا کہ حکومت کہہ رہی ہے، اسد عمر صاحب نے وہ لیٹر بھی دیکھ لیا، انہوں نے بھی کہا ہے کریڈیبل آدمی، تو کیا کر سکتی ہے حکومت؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ، اگر وہ ریلیٹڈ ہے اور یہ تھریٹ ہے جو کہ آیا کرتی ہے، ہوتی رہتی ہیں، جو طاقتور ممالک ہیں وہ اس طرح کے میسج بھیجتے رہتے ہیں اور اس کے بھیجنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا کسی طاقتور ملک نے وہاں سے ڈائریکٹ یہاں کے ایمبیسڈر نے کنوے کیا ہے ہمارے فارن آفس کو، یا پرائم منسٹر آف پاکستان کو، یا کیا ہمارے ایمبیسڈر جو ابراڈ ہیں جس ملک سے آیا اس کو وہاں یہ میسج دیا گیا کہ آپ اپنی حکومت کو یہ کنوے کریں، یا کس طریقے سے؟ اب ایک تو موڈ آف کمیونیکیشن مجھے نہیں پتا، اس لیے کامنٹ کرنا مشکل ہے. دوسرا، کیا یہ ہمارے اپنے کسی مشن ابراڈ کو یہ میسج دیا گیا اور انہوں نے پھر لکھ کر بھیجا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو؟ تو اس طرح کی سیکرٹ، یہ باسط صاحب بہتر اس پہ روشنی ڈال سکیں گے کہ وہاں پہ دو تین طرح کے کمیونیکیشنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نان سرکولیشن، نو سرکولیشن ڈاکیومنٹ بھی ہوتا ہے جو اپنا ایمبیسڈر اپنی حکومت وقت کو تھرو فورن آفس بھیجتا ہے کہ یہ اطلاع ہے اور یہ نو سرکولیشن ہے. تو وہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہ پارلیمنٹ میں لے جائی جاتی ہے نہ کچھ، اٹ از فار آئیز اونلی، لیکن اس کو اسٹیٹ پالیسی میں اس کو انکارپوریٹ کر لیا جاتا ہے اور سیف گارڈ ضرور لیے جاتے ہیں. تو ایک تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بالکل بات ہوا میں نہیں ہوگی. یقیناً جب پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں تو اس کا وجود ہے، ایسا ہونا ممکن ہے. طاقتور ممالک اس طرح کی تھریٹس دیا کرتے ہیں، لیکن جب تک اس کے کانٹینٹ مجھے نہ پتا ہوں، یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کس کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے، کیسے پروسیڈ کرنا چاہیے. اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں یہ ایک تھریٹ ہے جو آئی ہے. اب کیا یہ ایک اسٹیٹ کی طرف سے آئی ہے یا کیا وہاں کوئی ہونے والی منصوبہ بندی ہے جس کو ہمارا انٹیلیجنس نے انٹرسپٹ کیا ہے وہاں اور انہوں نے کنوے کیا ہے ہمارے ہائی کمشنر کو جنہوں نے ملک میں بھیجا ہے. تو جب تک یہ پوری چین کا نہ پتا ہو، پورے لیٹر کے کانٹینٹ کا نہ پتا ہو، تو میں اس کی کیا سرائی ہوا میں نہیں کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کو فلاں فورم پر لے جائیں. لیکن جب تین موسٹ پاورفل پیپل ان دا کنٹری، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے ساتھ جو انفارمیشن اگر شیئر کی جا سکتی ہے تو یہ بالکل یقیناً ہوا میں نہیں ہے. دے آر دا بیسٹ پیپل ٹو ڈیسائیڈ کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. اس میں متعدد بار بڑی طاقتوں نے، خاص کر کے ایک بڑی طاقت نے جو چھوٹے ممالک ہیں وہاں انٹرفیئر بھی کیا، اور وہاں مختلف طریقوں سے کہیں اسیسینیشنز ہو گئیں، کہیں کو ڈیٹا ہو گئے، کہیں اکنامک ریولوشن لایا گیا، کہیں روز ریولوشن، کہیں اورنج ریولوشن، کہیں یورو میدان. ابھی یوکرین کی جو ساری جنگ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ 2 دفعہ وہاں پہ ایک کراؤڈ اکٹھا کر کے رجیم چینج کیا گیا، 2004 میں اورنج ریولوشن کی شکل میں اور 2014 میں یورو میدان جو موومنٹ ہے اس کے نتیجے میں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2016 میں جب ترکی میں ایک امریکن ملٹری بیس کو استعمال کر کے وہاں ایک بغاوت کروائی گئی، مقصد اردوغان کی حکومت کو ختم کرنا تھا، تو اس میں امریکہ کو ناکامی ہو گئی اور اس کے بعد بھی تعلقات ان کے ٹھیک نہیں ہوئے. آہستہ آہستہ اب وہاں کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کے سامنے سبمٹ بھی کر رہی ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر اس قسم کے حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے،
تو کس طرح سے, کیونکہ یہ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو طاقت ہٹانا چاہتی ہے وہ پھر اپنی مرضی کا رجیم بھی لانا چاہتی ہے, تو اگر یہ تو پھر رجیم چینج ہو جائے گا. تو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو تاکہ اس صورتحال سے نکل سکے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, پہلی بات یہ محیط کہ ایسا ہوتا ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں, اور اب دنیا اس طرح کی ایویڈنس سے بھری پڑی ہے. عراق میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, یہ ہمیں پتا ہے, اور سیریا ایجپٹ میں کیا ہوا, کس کے ساتھ کیا کرایا گیا, مرسی کے ساتھ کیا ہوا, یہ تمام چیزیں تو دنیا کے ریکارڈ پہ ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے. یوکرین کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں کا بھی سب کو پتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان میں لیٹ سے جب امریکہ خود ایک قوت کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے وہاں سے باہر گیا ہے اور اس کے اندر طالبان کے اگینسٹ ملک کے اندر سے کوئی موومنٹ نہیں ہے, لوگ دے آر ایٹ پیس ود دا گورنمنٹ, لیکن ان کے ایسٹ فریز کر کے وہاں بھی اپنی ول امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان کو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, اس طرح کی حکومت ہونی چاہیے, فیمیل منسٹرز ہوں, فلاں ہوں. تو یہ تو جو طاقتور ممالک ہیں وہ انٹرفیئرنس تو کرتے ہیں. اگر اسی طرح کے ڈکٹیٹس پاکستان کو دیے جا رہے ہیں تو آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ, اور وہ بڑے واضح انڈرسٹینڈیبل ہو سکتے ہیں کہ چائنا سے آپ نے تعلقات کیسے رکھنے ہیں, انڈیا سے کیسے رکھنے ہیں, افغانستان سے کیسے رکھنے ہیں, جو ان کے اسٹریٹجک مفاد کو سرو کرے. میں ہائپوتھیٹیکلی ایک ملک کے ایگزامپل لے کے بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اس کانٹینٹ میں کہ یہ کس ملک سے آیا ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے. جب ایسا ہو تو پھر یہ پولیٹیکل الیکٹڈ لیڈرشپ کا کام ہے جس پر قوم نے اعتماد کیا ہے کہ وہ ملک کی پالیسی کو کس طریقے سے بناتے ہیں, اور کیونکہ ذمہ داری تو لیڈر آف دی ہاؤس پہ ہے نا, اپوزیشن کی ذمہ داری تو نہیں ہے, اور آئین وہ ہے جو اسمبلی نے بنایا ہے, پالیسیز وہ ہے جو حکومت وقت بنائے گی, اور جو باقی اسٹیٹ ہے, ریاست جو ہے, اس کے تمام تر ادارے پرائم منسٹر کو ری انفورس کرتے ہوئے ان کی پالیسی میں جو ان پٹس ہیں وہ دیں گے, اور وہ پالیسی بنائیں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اب یہ کہنا کہ پرائم منسٹر نے عوام سے کیوں شیئر کیا ہے, اگر انہوں نے نام لیے بغیر یہ بتایا ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے, اس طرح کے جو قوتیں ہیں, کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی, وہ انوالوڈ ہیں, تو ان کے پاس یقیناً کوئی ایویڈنس ہوگی. تو اگر ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو نے اپنے ووٹر کے پاس, جن لوگوں نے اسے اس منصب پہ فائز کیا ہے, ان کے ساتھ جا کے شیئر کیا ہے, تو کوئی ایسی وائلیشن نہیں ہو گئی کسی دوسرے ملک کی پالیسی کی کہ ہم نے آپ کو دھمکی دی تھی, ہم نے آپ کو گالی دی تھی, آپ نے اپنے لوگوں کو کیوں بتا دیا کہ ہم آپ کو دھمکی دے رہے ہیں. کوئی ایسا کفر نہیں ہے, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے. اگر انہوں نے اعتماد میں لیا ہے تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا کام ہے کہ وقت کے پرائم منسٹر کے ہاتھ مضبوط کریں, ان کو جو گائیڈنس دینی ہے وہ گائیڈنس دیں, جو ان پٹس پرووائڈ کرنی ہے وہ پرووائڈ کریں, اور مل بیٹھ کر وہ پالیسی بنائیں جو پاکستان کے مفاد کا دفاع کر سکے. اس کے کانسیکوینسز کے لیے تیار رہیں, اور اگر تیار رہ کے اس کا دفاع کر سکتے ہیں تو دے مسٹ ڈو اٹ.